ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز اور مکرم حضرات سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے اپنی مقدس اور بابرکت عظمت والے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ عزیز دوستو، انگریزی مہینے کا اعتبار سے یہ 8واں مہینہ چل رہا ہے، جس کو ہم اور آپ اگست کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کی آج 12 تاریخ ہو چکی ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ خوشی کا مہینہ بھی ہے، اور بڑی عظیم الشان خوشی اس مہینے کے اندر جو 15 اگست 2 دن کے بعد آئے گی، وہ دن بہت ہی عظیم الشان ہر شہری، ہر ہندوستانی کے لیے بہت ہی مبارکبادی کا دن ہے، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آزادی کا پرچم لہرایا گیا، اور ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم، کسی بھی جاتی سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ سب کو آزادی میسر آئی تھی انگریز کے ان ظلم و ستم سے کہ جن کی ظلم اور بربریت کے اندر ہندوستان کا ہر شہری ملوث ہونے کے بعد یہ سوچنے لگا تھا کہ اب تو انگریز کا تسلط ہندوستان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب ہم چین سے اور سکون سے اپنے عبادت خانوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہر شہری ہمت ہار چکا تھا، اور اتنے ظلم اور ایسی بربریت انگریزوں نے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے شہریوں کے ساتھ کی کہ تاریخ کے اندر جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا را اگر اس ماحول میں، اس حالات میں آج کا ایمان والا ہوتا، آج کا شہری ہوتا، تو پھر کیا کرتا؟ سوائے انگریزوں کے تلوے چاٹنے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھیے، تاریخ کے اندر کئی سارے باب قائم ہوئے ہیں، اور کئی دور ایسے آئے ہیں جہاں سے آزادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ عام طور سے ہمارے درمیان اور ملک کے ہماری نئی آنے والی نسلوں کے درمیان جو بات شروع کی جاتی ہے وہ 1857 سے شروع کی جاتی ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کا سلسلہ اور اس کے دیش کو آزاد کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں سب نے مل جل کر، وہ 1857 سے کی ہیں۔
یہ بات ٹھیک ہے، لیکن 1857 سے پہلے جو 100 سال ہیں، یعنی 1757، حقیقت یہ ہے کہ 1757 سے لے کر 1857 تک یہ 100 سال کا جو عرصہ ہے، یہ ایسا عرصہ ہے، ایسا زمانہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف مسلم قوم اپنی علماء کی سرپرستی میں رہ کر انگریزوں کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ آپ جب تاریخ کے اندر غور کریں گے تو ہندوستان کے اندر جو انگریز نے قدم رکھا ہے اور وہ جو آیا ہے وہ 1498 عیسوی کے اندر آیا، اور بنگال کے شہر کلکتہ کے اندر اس نے قدم جمایا۔ وہاں پر سب سے پہلے اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، وہاں پر چھاونی قائم کی، اور اندرونی طور پر وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور تجارت ہی کا اس نے ایک سہارا لے کر حتیٰ کہ دہلی کے حکمران جو بہادر شاہ ظفر، اور اس سے پہلے جتنے بھی بہادر شاہ ظفر یہ آخری سلطان ہوا کرتے ہیں مغلیہ سلطنت کے، اس سے پہلے شاہ عالم اور اسی طرح شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو آتا ہے، 1700 سے پہلے کا زمانہ، یہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب تک سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے اور تخت پر متمکن رہے، اس وقت تک تو انگریزوں کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ملک کے اندر نظام میں دخل اندازی کر سکے اور کسی بھی طریقے سے اپنی آواز کو اٹھا سکے۔ اتنا خوشحال وہ زمانہ تھا کہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی جو باتیں بنائی جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ظالم انسان تھے، ایسا نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شریعت کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے کبھی بھی زندگی میں، اور وہ اتنے عظیم الشان آدمی تھے کہ انہوں نے خود ملک کے علماء کو جمع کرنے کے بعد کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور ملک کے قوانین کو ترتیب دیا ہے، اور اس کو قوانین کو ترتیب دینے کے بعد اسی نہج پر اپنے نظام کو چلایا اور ہندوستان کے نظام کو چلایا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہی نہیں، جب اس کتاب کو عرب علماء کے سامنے پیش کیا گیا، عرب علماء کے سامنے، جس کو فتاوی عالمگیری کے نام انہوں نے دیا، جب یہی کتاب عرب علماء کے سامنے گئی تو انہوں نے اس کو دیکھ کر سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ تعریف و توصیف بیان کی، اور فرمایا کہ واقعی یہ شریعت کے مطابق اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کے مطابق، ان کے شریعت اور مذہب کے مطابق یہ قانون بہت ہی شاندار ہے۔ اور انہوں نے عرب علماء نے ہی اس کتاب کو فتاوی ہندیہ کا نام دیا تھا کہ ہندوستان کا فتاوی اور ہندوستان کا آئین اور قوانین جو ہے وہ فتاوی ہندیہ ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو آج ہر مفتی بلکہ ہر مدرسے کے اندر ہر طالب علم کے پاس، یہ جو بھی عالم ہوا کرتے ہیں ہر کسی کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو خیر، سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ تو سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جب تک رہا، جب تک انگریزوں نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ بہت ہی مضبوط ستونوں پر وہ حکومت قائم تھی۔ لیکن جب سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوتے تو پھر ادھر انگریزوں نے ملک کے قوانین اور اسی طرح ملک کے نظام کے اندر دخل اندازی شروع کی، اور انہوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ اور سب سے پہلے سراج الدولہ نے اس وقت میں یہ حکم نازل کیا کہ فوراً انگریز کا مقابلہ کیا جائے اور یہی ان کی آواز کو بند کیا جائے، اگر یہیں پر خاموشی اختیار کی گئی تو پھر یہ قبضہ کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ 1757 کے اندر سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ جناب سراج الدولہ، انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن پھر ہوا کیا کہ انہی کے میر جعفر کی غداری سے، جو ان کا وزیر تھا، اسی کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بنگال کے اوپر جو میر جعفر تھا جس نے غداری کی تھی، اسی کو انعام کے طور پر انگریز نے حاکم مقرر کر دیا۔ اپنے ہی کی غداری کی وجہ سے یہ سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ بنگال کے اوپر قابض ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ایک فوجی چھاونی قائم کی جہاں پر اندرونی طور پر وہ اپنی فوج تیار کرنے لگے، اور ادھر جو مغلیہ سلطنت کے اندر جب
سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد جو ہے سلطنت مغلیہ میں زوال آنا شروع ہو گیا، دن بدن یہ پستی کی طرف جانے لگی، کیونکہ پھر جتنے بھی شہزادے تھے ان کے درمیان آپس سے اختلاف، پھر بہت زیادہ کچھ سلطان ایسے آئے کہ وہ عیاشی کے اندر مبتلا ہو گئے، بالآخر ہوا یہ کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی، اور انگریز نے چال چل کر تجارت کے نام سے حکومت کے اندر دخل اندازی شروع کر دی، اور بادشاہ کے سامنے پہنچ کر اس نے دستخط کر لیے کہ ہمیں یہاں پہ سکون سے رہنے دیا جائے اور ہم یہاں تجارت کے لیے آئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب ادھر بنگال کے اندر وہ قابض ہو گئے، بنگال کے بعد پھر انہوں نے اگلا قدم جمایا کہ بھئی اب اگر کوئی ہے مقابلہ کرنے والا تو پھر وہ ایک اور بہادر ہے، سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ میسور کے اندر انہوں نے 10 سال کے بعد 1757 سے لے کر 1767 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑائیاں لڑی، اور ان کے والد جو ہیں، ان کے والد حیدر علی، انہوں نے انگریزوں سے لڑائیاں لڑی، اور تقریباً دونوں باپ بیٹوں نے 4 لڑائیاں لڑی ہیں انگریزوں سے۔ کچھ میں ایسا ہوا کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ میں وہ فتح سے ہمکنار ہوئے۔ جب 1791 میں آخری جنگ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑی ہے، اور اسی جنگ کے اندر سلطان ٹیپو شہید یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے وہ شہید ہو گئے۔ اور وہاں پر انہوں نے اتنی ایسی حکومت قائم کی تھی میسور کے اندر کہ اتنا ہریالی، انگریز بار خود لکھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بنگال کا علاقہ ہے یہ بہت ہی ہریالی کے اعتبار سے بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے، سب سے پہلے یہاں قبضہ کیا جائے، اس کے بعد میسور کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، میر صادق کی غداری کی وجہ سے انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو زندگی آج کل پیش کی جاتی ہے اور جو ان کا نقشہ اور چہرہ پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ خود تحریر فرماتے ہیں، خود اپنے کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کو پڑھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے پابند تھے، باشرع تھے، با اخلاق تھے، اور اس وقت میں جس وقت میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے اندر تھے، اگر اس وقت کا کوئی ابدال اور قطب ہو سکتا ہے تو وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہاں تک وہ بات کہتے ہیں، اور پھر یہی نہیں، آپ ان کے تقوی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب انہوں نے شہر میسور میں جامع مسجد کی تعمیر کرائی۔ جامع مسجد کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، گنبد و محراب اور خوب عالی شان مسجد جب بن گئی، تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد کا افتتاح نماز عصر سے ہوگا، نماز عصر سے ہوگا، اور عصر کی نماز وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز چھوٹنا تو دور قضا بھی نہ ہوئی ہو، کبھی قضا بھی نہ ہوئی ہو۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شرط رکھی تو بڑے بڑے وقت کے علماء، بڑے بڑے صلحاء وہ سب دیکھتے رہ گئے اور حیران ہو گئے کہ یہ کیسے شرط آ گئی۔ کافی دیر ہو گئی انتظار کرتے ہوئے، مسلح پہ جب کوئی نہیں آ رہا تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا قدم آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے آپ کو چھپا رہا تھا لیکن آج مجبور ہو گیا اور میرا راز فاش ہو گیا۔ خدا کی قسم، جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری نماز چھوٹنا تو دور، ایک وقت کی نماز قضا بھی نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیے آپ، اس وقت کے سلطان اور اس وقت کے حکمراں جب اتنے متقی اور پرہیزگار تھے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسی امن و انصاف میں اور عدل و انصاف کے درمیان ہوگی، اور کتنی سچائی، امانت داری، خلوص اور للہیت اس عوام کے درمیان ہوگا۔ یہ تو دستور ہے کہ جب کسی کے گھر کا بڑا اگر نیک ہوگا
بڑا اگر دیندار ہوگا، امانت دار ہوگا، تو پھر اولاد کے اندر خود بخود دینداری، امانت داری، سچائی اور اسی طرح وفاداری خود بخود پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر بڑا ہی بگڑا ہوا ہوگا، بڑے کے اندر ہی جھوٹ، فریب، دھوکہ دینے کی عادت ہوگی، بڑے کے اندر ہی اگر شریعت سے نافرمانی کرنے کی عادت ہوگی، تو پھر میرے بھائیو اولاد کو ہم کتنا بھی سمجھا لیں، کیسے بھی کر لیں، وہ ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتی، سوائے شکوہ شکایت کے پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے تو گئے، لیکن یہ سبق دے گئے کہ ہندوستان سے محبت کرنی ہے، اور محبت کی خاطر، یہاں امن کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے تو پھر اس سے بھی دریغ نہیں کرنا، اور امن و سلامتی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 1791 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد پھر مختلف لوگوں نے جنگیں لڑی، طرح طرح کے لوگ آئے اور انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور بالآخر 1857 تک، یعنی 100 سال تک، یہ 100 سال کا وہ عرصہ ہے کہ حقیقت میں صحیح طرح کامیابی نہیں مل پائی، صحیح طرح سے کامیابی نہیں مل پائی۔ 1857 میں پھر مشورہ ہوا، اور 1857 سے جو دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے پھر غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں، وطن کے بھائی ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی ہے کہ بھائی ہم بھی لڑیں گے اور ہم بھی ساتھ دیں گے، ان کو شامل کیا ہے۔ پھر سب نے ایک جٹ ہو کر جو مقابلہ کیا ہے، 1857 سے جو دوسرے دور کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے لے کر انگریزوں کی نیندیں حرام کی ہیں، اور مقابلے میں انہوں نے جو علماء کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور انہوں نے جو علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا ہے، اور انہوں نے جو تندوروں کا اندر ڈالا ہے، تاریخ نے ایسے ایسے لمحات دیکھے ہیں کہ ایک وقت میں 80 علماء کرام کو بوریوں کے اندر بند کر کے، جانوروں کی کھانوں کے اندر بند کر کے تندوروں کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور ایسا کوئی دن نہیں تھا کہ جس دن میں 100 علماء کی گردنیں نہ کاٹی جاتی ہو۔ انگریز مورخ خود لکھتا ہے، حکومت برطانیہ نے جب اپنے وزیر اعظم ڈاکٹر ولیم سے رپورٹ طلب کی کہ بتائیے ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، کیسے ہم قدم جما سکتے ہیں، ہم کون سا طریقہ ایسے اختیار کریں کہ جس سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان پہ قبضہ جما لیں، تو پتہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے جو رپورٹ لکھ کر بھیجی وہ یہ لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ آزادی کا جذبہ ایمان والوں میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کے مدارس اور مساجد کو ڈھا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، تو پھر تم آسانی کے ساتھ ہندوستان کے اندر قبضہ جما سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکم جب پہنچا ہے تو قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کیے گئے اور آگ کے اندر ڈالے گئے، اور پھر یہی نہیں، ہر دن ہزاروں علماء کرام کو پھانسیوں کے پھندے پر لٹکنا پڑا، اور اتنے دردناک طریقے سے لٹکایا گیا کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی ایسا درخت اور کوئی ایسا ستون نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اتنا زیادہ خون بہایا گیا ہے اکابرین کا، علماء کا۔ سب سے زیادہ قربانی جو پیش ہوئی ہے ہندوستان کی تاریخ میں، وہ ہمارے ایمان والوں، ہم مسلمانوں کی پیش ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو 1857 سے لے کر جو دوسرے دور کا آغاز ہوا ہے، اس میں ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں ملک کے، انہوں نے بھی قربانی دی، لیکن سب سے زیادہ جو قربانی پیش ہوئی ہے وہ ایمان والوں کی پیش ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے نئی نسل کے اندر یہ بھرا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں میں سے، اور اسی طرح مسلم علماء جتنے بھی ہیں بڑے بڑے قائدین، ان میں سے کوئی بھی جنگ آزادی میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب جب تاریخ کے اندر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے کے 1857 کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا، وہاں انگریز بنگال کے بعد جب میسور پر قابض ہو گئے، پھر انہوں نے اپنا قدم جو بڑھایا ہے وہ دہلی کی جانب بڑھایا ہے کہ اب حکومت کا تختہ الٹا جائے اور وہاں دارالحکومت پر قبضہ کیا جائے۔ جب وہ یہاں آئے ہیں تو سرزمین دہلی پر
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جلوہ افروز تھے، انہوں نے خطرے کو محسوس کیا۔ اتفاق یہ کہ وہ یہاں نہیں تھے، ہندوستان میں سعودی عرب کے اندر گئے ہوئے تھے اور لمبے عرصے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خواب کے اندر اور اسی طرح کشف اور الہام کے ذریعے انہیں یہ احساس ہوا کہ اب ملک ہندوستان خطرے میں ہے، ملک ہندوستان خطرے میں ہے، وہاں کے عوام خطرے میں ہے، وہاں کی مساجد، وہاں کے قبرستان، وہاں کی جو ہے اسلام اور ایمان والے خطرے میں ہیں۔ اب ہندوستان کا رخ کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین دہلی پر آئے، انہوں نے بھی جنگ آزادی کی جدوجہد شروع کی ہے۔ اور اس کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے جنگ آزادی کے سلسلے کو باقی رکھا اور انہوں نے مختلف کاوشوں کو جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہوا کرتے ہیں، اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زامی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا میر جعفر صادق، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے وہ اکابرین ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے اس مشن کو باقی رکھا، اور شیخ محمود الحسن صاحب دیوبندی، انہوں نے بھی اس مشن کو جاری رکھا۔ یہ سارے اکابرین دیوبند ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے پیش فرمائی۔ شاملی کا میدان اس کا گواہ ہے، شاملی کا میدان اس کا گواہ ہے کہ کس طرح سے علماء کی قربانیاں، اور حضرت زامل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر قربان ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا لہو بہایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان آزاد کرا لیا گیا۔ جب دیش آزاد ہو گیا، گاندھی جی کو پیغام بھجوایا کہ آپ ہندوستان تشریف لائیے، اور ہندوستان کے جتنی بھی باغ ڈور تھی وہ گاندھی جی کے سامنے پیش کر دی ہمارے اکابرین، اور یہ کہا کہ ہم حکومت کے طلبگار نہیں ہیں، ہم عہدہ نہیں چاہتے، ہم کوئی بھی مقام اور منصب نہیں چاہتے، ہم حکومت کے اندر تخت و تاج نہیں چاہتے، ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں اپنی مساجد کی آزادی، ہم کھل کر جینا چاہتے ہیں، کھل کر داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، کھل کر ہم اسلام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، کھل کر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، کھل کر ہم نمازوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھائے گا، کوئی رکاوٹ کرے گا، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ رہی ملک کے نظام کی بات، تو اس کو آپ سنبھالیے، اس کو آپ سنبھالیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اکابرین سبق دے گئے کہ اسلام سب سے اہم ہونا ہے، اسلام سب سے ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور اسلام کے خاطر ہمیں لالچ نہیں کرنی ہے تخت و تاج۔ اگر چاہتے تو آج ہمارے اکابرین فائز ہوتے، چاہتے تو ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین تخت و تاج پر مطمئن ہوتے، وہ سلطان بنے ہوئے ہوتے، لیکن وہ عہدے کی لالچ میں اور حکومت کی لالچ میں نہ پڑ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کی آزادی چاہیے۔ لیکن سوچنے اور یہاں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اکابرین نے تو تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، صرف اور صرف کرتا پاجامے کے لیے، ٹوپی کے لیے، داڑھی کے لیے، مساجد کے لیے، اپنے قبرستان کے لیے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اکابرین کے سامنے جب ہمارے حالات پہنچتے ہوں گے، اور میدان آخرت میں جب ہمارے اکابرین نے یہ سوال کر لیا کہ ہم تو آزاد ہندوستان تمہیں اس لیے دے کر آئے تھے تاکہ کھل کر عبادت کر سکو، کھل کر تم اللہ کی رضا کے لیے جی سکو، کھل کر تم نمازوں کا اہتمام کر سکو، کھل کر تم روزوں کا اہتمام کر سکو، تم ہماری نشانیوں اور ہمارے ملک اور ہمارے قبرستان اور ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت کر سکو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آنے والی 15 اگست جہاں ہمیں یہ خوشی کی یاد دلاتی ہے کہ 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا، وہیں پر ساتھ ساتھ میں اکابرین کی قربانیاں، علماء کی قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
علماء کی قربانیاں چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہتی ہیں کہ اب بھی جاگ جاؤ ایمان والو، اب بھی جاگ جاؤ، اب بھی شریعت کے پابند ہو جاؤ، اور اب بھی مساجد کی طرف قدم بڑھا لو، اب بھی مدارس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب بھی تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو قربانیاں اور جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں وہ قریب نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں دیکھنی پڑ جائیں اور جھیلنی پڑ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنگ آزادی کو جشن کے ساتھ اچھی طرح منانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اکابرین کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔